أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ صحابہ کرام کو بعض مسائل میں اشکالات پیش آئے. ان میں سے ایک شراب اور جوئے کے بارے میں تھا جس کا جواب ان کو ملا، پچھلی آیات میں گزر چکا ہے. اور ایک یہ تھا کہ ہم رب تعالیٰ کے راستے میں کون سی چیز خرچ کریں، اس کا جواب بھی ملا. پھر یتیموں کے بارے میں، ان کے کھانے پینے کے بارے میں اشکال تھا کہ یتیموں کے ساتھ ہم کس طرح پیش آئیں، تو اس کا جواب ملا. اسی طرح یہ ایک اور اشکال پیش آیا کہ اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے. اس سے پہلے تھوڑی اتنی بات سمجھ لیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے مرد بھی پیدا فرمائے اور عورتیں بھی پیدا فرمائیں. عورتوں کی وضع خطا اور ساخت مردوں سے جدا ہے، مردوں کی ساخت عورتوں سے جدا ہے. وہ بچے جو عورتوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، بچہ جب پیٹ میں آتا ہے تو بچے کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر کر دیا کہ جس وقت بچی جوان ہوتی ہے اس کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور ہر مہینے اسے ماہواری آتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے اور اس کو حمل قرار پاتا ہے تو یہ ماہواری والا خون اس بچے کی خوراک بن جاتی ہے. اس خون والی خوراک سے بچہ پھلتا ہے، پھولتا ہے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یعنی 9 مہینے تک، تو وہ 9 مہینے تک اس بچے کو خوراک، وہ ماہواری والا خون جو ہوتا ہے اسے اللہ پاک خوراک میں تبدیل کر کے وہ 9 مہینے تک اس بچے کو وہ خوراک ملتی رہتی ہے. اور اسی وجہ سے عورت کو تقریباً 9 ماہ تک، یعنی جب تک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے 9 ماہ تک عورت کو حیض نہیں آتا، کیونکہ وہ جو اضافی خون نکلتا تھا وہ تو بچے کی خوراک بن چکا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسی خون کو اللہ تبارک و تعالی بچے کی خوراک کے لیے دودھ میں تبدیل فرما دیتے ہیں. تو بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کو مدت رضاعت میں ماہواری کا خون نہیں آتا، حیض کا خون نہیں آتا. دیکھو رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ گندا ہے، بیکار خون ہے، مگر رب تعالیٰ نے اسے ہی پیٹ میں بچے کی خوراک بنا دیا اور پیدا ہونے کے بعد بھی کم و بیش 2 سال تک اسی خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اس بچے کے لیے خوراک کا انتظام فرما دیا. تو یہ جو خون ہے جو ہر مہینے عورتوں کو آتا ہے، یہ اگر وقت پر آتا رہے تو عورتیں صحت مند رہتی ہیں، کیونکہ قدرت نے ان کی صحت اسی میں رکھی ہے. اور اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر رحم کا نظام بگڑ جاتا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں یہودیوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جس عورت کو ماہواری آتی تھی وہ اس عورت کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے. اس کے ہاتھ سے نہ پانی لیتے تھے، نہ اس کو روٹی پکانے کی اجازت تھی، نہ وہ گھر میں جھاڑو دے سکتی تھی، نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ وہ کسی کو دیکھ سکتی تھی اور نہ اس کو کوئی دیکھتا تھا. یعنی بالکل ایک بیکار سی چیز اس کو بنا کر ایک سائڈ پر ڈال دیا کرتے تھے، جیسے کوئی نکمی چیز ہو. حالانکہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان بنایا ہے، اور اس خون کا آنا یہ اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ اس نظام کے تحت آتا ہے. یہ تو تھا یہودیوں کا حال تھا. تو جو عرب کے مشرک تھے
وہ ماہواری کے ایام میں بھی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے باز نہیں آتے تھے، وہ عورتوں سے ہم بستری بھی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ماہواری کے دوران عورت کے ساتھ ہم بستری کے لیے مرد اور عورت، اگر کوئی عورت سے ہم بستری کرے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت ساری بیماریوں کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ مثلا عطشت اور سوزاک وغیرہ کی جو بیماریاں ہیں مردوں کو لگتی ہیں، عورتوں کے رحم میں کمزوری پڑ جاتی ہے، بچے جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو سوکھا مسان کہتے ہیں، اور پرچھاواں بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اگر اس نظام میں تھوڑا سا بھی تغیر آ جائے تو یہ نظام نہیں چلتا۔ تو ان دنوں میں عورتوں کے پاس جانا عورت اور مرد دونوں کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں تو شرماتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھیں، پھر مجبوراً ان کو پوچھنا پڑی کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے گھر میں جب کسی عورت کو حیض آتا ہے تو وہ اس کو ایک بیکار سی چیز بنا کر رکھ دیتے ہیں، اس کو ایک سائڈ پر ڈال دیتے ہیں اور اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں رکھا جاتا۔ اور مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ ماہواری کے ایام میں بھی عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اسی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، انہوں نے حیض کے بارے میں تم سے سوال کیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ گندا خون ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے ہم بستری کے سلسلے میں الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان دنوں میں ہم بستری کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جس وقت وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ مثلا وہ عورت روٹی بھی پکا سکتی ہے، تم اس روٹی کو کھا بھی سکتے ہو، وہ عورت پانی بھی دے سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، تم وہ پانی پی بھی سکتے ہو، وہ کپڑے بھی دھو سکتی ہے، گھر میں گھوم پھر بھی سکتی ہے، میاں بیوی اکٹھے بھی سو سکتے ہیں، صرف ہم بستری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، وہ جائز نہیں۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ مجھے یہ مسلح پکڑا دو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ میں ماہواری کے ایام میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں تو ماہواری نہیں ہے نا، یہ مسلح ہمیں پکڑا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال معتکف تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار اور حجرے کی دیوار ایک ہی تھی، حضرت عائشہ جس حجرے میں رہتی تھیں یہ مشترک دیوار تھی، تو اس میں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سر دھو دو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ میں ماہواری میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے میرا سر دھونا ہے، تمہارے ہاتھوں میں تو ماہواری نہیں ہے۔ اسی طرح فقہا کی اس میں ایک فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیش آیا، وہ اس طرح کہ ایک عورت تھی، وہ مردوں کو غسل دیا کرتی تھی بغداد میں، اور مسئلہ یہ ہے کہ مردہ مرد کو غسل دے سکتا ہے اور مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد کو غسل دے، مردہ عورت کو غسل دے۔ اگر کوئی اجرت لے کر غسل دے تو فقہا نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اگر کوئی بغیر اجرت کے غسل دے تو اس کے لیے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ صرف 2 حدیثیں میرے پیش نظر ہیں، حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے الحمدللہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے۔ 2 حدیثیں نظر سے گزری۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ انسان کے کبھی معاف نہیں ہوتے جو رب تعالیٰ کے حق میں ہیں، سوائے 2 چیزوں کے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو آدمی ثواب کی نیت سے کسی مردے کو غسل دے اور یہ سمجھ کر غسل دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا صلاۃ و تسبیح کے ساتھ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے سوا اور کوئی روایت میرے سامنے سے نہیں گزری۔ روزے سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، حج سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ہاں توبہ سے معاف ہوں گے، یا حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے تو اس صورت میں معاف ہوں گے،
دیکھیں یہ مردے کو غسل دینا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ 40 کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ایک عورت جو مردوں کو غسل دیتی تھی، مردہ عورتوں کو، اس کو ایام ماہواری شروع ہو گئے۔ وہ محدثین کے پاس آئی جو احادیث کا تکرار کرتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، احادیث کا تکرار کر رہے تھے، بڑے بڑے چوٹی کے محدث تھے۔ یہ عورت ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ شریعت میں تو کوئی شرم نہیں ہے، آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مردہ کو حیض کی حالت میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں۔ اب وہ محدثین تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ کوئی روایت تو ہے نہیں، تو اب کیسے اس کو بتائیں۔ اب یہ دیکھو نا، یہ جو بعض نادان لوگ یہ رٹ لگاتے ہیں نا کہ ساری تصریح قرآن میں موجود ہے، ساری تصریح جو ہے وہ ہر چیز کی تصریح حدیث میں موجود ہے، یہ کہنے والے بالکل نادان ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں اصول موجود ہیں، احادیث میں اصول موجود ہیں، باقی ساری جزئیات اور فروع یعنی تمام مسائل نہ قرآن میں ہیں اور نہ حدیث میں ہیں۔ ہاں البتہ ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسائل اس فقہ میں نکالے جاتے ہیں، اسلامی فقہ سے ان مسائل کو سمجھا جائے گا۔ تو وہ بڑی چوٹی کے محدث تھے، ان میں یحییٰ ابن معین جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بڑے چوٹی کے محدث تھے، مگر سوچنے لگ گئے کہ کیا جواب ہے۔ چنانچہ امام اسلم جو بڑے چوٹی کے فقیہ تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر ان پہ پڑی، یحییٰ ابن معین کی نظر امام اسلم پہ پڑی، تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے پوچھ لو، یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ مسئلہ اس آدمی سے پوچھ لو۔ تو اس عورت نے یہ مسئلہ ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ محدثین نے کہا کہ اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو فرمایا دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حیض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ اب پھر جب محدثین نے حدیث سنی تو اس کی سندیں بیان کرنا شروع کر دی، تو عورت کہنے لگی کہ اب تمہارا یہ سندیں بیان کرنے کا کیا فائدہ، میرا مسئلہ جو تھا وہ تو حل ہو گیا۔ تو عورت اس حالت میں سارے کام کر سکتی ہے، البتہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن شریف بغیر دیکھے بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، کہ حیض والی عورت اور جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور یحب المتطہرین، اور پاک باز لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری منکوحہ تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، پس جاؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے۔ یعنی بیوی کے پاس جانے سے مقصود صرف لذت ہی نہ ہو، بلکہ مقصود یہ ہو، نیت یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اور وہ اولاد بڑی ہو کر جوان ہو کر دین کی خدمت کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو جن کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں اور محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو تم کہ انکم ملاقوہ، بے شک تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آنکھ بند ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو جو کرو گے سو بھرو گے۔ وبشر المؤمنین، اور ہمارے حکموں کو جو مانتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ کہ رب ان سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔